السلام علیکم۔ اشفاق احمد کی یہ کتاب منچلے کا سودا میرے دل کے بہت نزدیک ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ یہ میری پڑھی ہوئی پہلی کتاب ہے۔ اللہ کی جانب میرے لامتناہی سفر کا آغاز یہاں سے ہوا۔ پرانی کتاب سے واقفیت کتاب میں رکھے ہوئے ایک پھول کی طرح ہوتی ہے جو اپنی تازگی تو کھو دیتا ہے مگر انکہے رازوں کا امین ہوتا ہے۔ زمانے کے سرد و گرم سے محفوظ ایک ایسی کتاب میں رکھا رہتا ہے جو مختلف قد و قامت کی باقی کتابوں کے درمیان اپنا وجود سمیٹے ہوئے چپ چاپ موجود ہے، جب تک کہ کسی چیز کی تلاش میں ہڑبڑایا ہوا نوجوان اس کتاب کو گرا دیتا ہے۔ شرمساری سے نیچے جھکتا ہے، ادب سے چوم کر جو ہی اٹھاتا ہے، گلاب کا وہ سالوں پرانا پھول قدموں میں گر جاتا ہے۔ وہ زمین پر بیٹھ جاتا ہے، بیٹھ کے پھول کو اٹھاتا ہے اور یادوں کا ایک طوفان برپا ہو جاتا ہے۔ بس یوں سمجھیے کہ آج کئی سالوں بعد میرے ہاتھ میرا گلاب کا پھول یعنی میری پڑھی ہوئی پہلی کتاب لگ گئی ہے۔ اشفاق احمد کی یہ کتاب منچلے کا سودا ڈرامے کی صورت میں تحریر کی گئی ہے۔ 1990 میں یہ ڈرامہ پی ٹی وی پر نشر ہوا۔ یوٹیوب پر اس کی ایک ساتھ اب بھی موجود ہے۔ میری رائے میں یہ کہنا بالکل درست ہوگا کہ پرانی طرز پر بنا ہوا ڈرامہ ہونے کی بنا پر گھٹتی بڑھتی آوازوں اور ہلتی ہوئی تصویروں نے تحریر سے اس کا اصل رنگ چھین لیا ہے۔ اس لیے لٹریچر سے شغف رکھنے والوں کے لیے یہ بہتر ہوگا کہ وہ تحریر پڑھیں بجائے دیکھنے کے۔ کچھ آپ کو کہانی سے آشنا کروں تو یہ تحریر ایک کردار ارشاد کے گرد گھوم جنہیں دنیا کی تمام آسائشیں حاصل ہیں، جب ایک موقع ان پر یہ آشکار کرتا ہے کہ جو پانا تھا وہ تو لا حاصل ہی رہا۔ یوں سفر شروع ہوتا ہے تلاش کا۔ اس سفر میں ارشاد صاحب کئی لوگوں سے ٹکراتے ہیں، جانے انجانے ہر شخص ان کے لیے خدائے حقیقی کا پیغام رساں بن کے آتا ہے۔ اشفاق احمد کی یہ تحریر مذہب اور سائنس کا ایک حسین گٹھ جوڑ ہے جو پڑھنے والوں کو سوچ کا سفر کرنے پر مجبور کرتا ہے، اور اسی ملاپ کو وہ صوفی ازم کا جامہ پہنا کر پیش کرتے ہیں۔ اس کا طرز بیان قاری کے لیے یقیناً مشکل تو ہے، پر یہ بھی وجہ ہے کہ اگر پڑھنے والا پیاس رکھتا ہے تو یہ کتاب اس پیاس کو دو آتشہ کر دے گی۔ مجھ ناچیز کی رائے میں ہر پڑھنے والا اس کتاب کو کم از کم 2 مرتبہ پڑھے تاکہ وہ بھی اس گردش کا صحیح حصہ بن سکے جس کا محور مالک کے کل ہے۔ جزاک اللہ۔